النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رخصتی عراق سے فلسطین کی طرف اور پھر جو ان کی دعا تھی یعنی بارگاہ خداوندی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیٹا طلب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم نے دیا ان کو بیٹا بھی اور پوتا بھی. بیٹا کیسا؟ جو نبی، اور پوتا کیسا؟ وہ بھی نبی. حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی. اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 11 جو بیٹے ہوئے انہی سے بنی اسرائیل چلی، اور بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء کرام پیدا ہوئے جنہیں آج یہودی کہا جاتا ہے. تو یہ ذکر کیا گیا اور فرمایا اور یاد کرو ہم نے انہیں امام یعنی پیشوا بنایا کہ خلق کو ہدایت کریں اور راہ دکھائیں ہماری طرف، اور وہ بھی ہمارے حکم سے ہماری ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں، اور وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کی کہ خلق کو ان کی رغبت دلائیں، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے کی یعنی جسمانی اور مالی ہر طرح کی عبادتیں انجام دینے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ یاد کیجئے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا قبول کی اور ان کے بیٹوں کو پھر امام اور پیشوا بنایا، پھر ان کی طرف وحی نازل کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور ہماری طرف راہ دکھائیں، نماز کی تلقین کریں، زکوٰۃ کی تلقین کریں. ایک چیز یاد رکھیے، آج زکوٰۃ جو ہے ہم دین سمجھ کر دیتے ہیں، بوجھ سمجھ کے، جیسے ہمارے اوپر زبردستی یہ چیز لاد دی گئی ہے جو ہمیں دینا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے، اگر ہمارے چہرے پر کالک لگ جائے تو ہم کالک لگا ہوا چہرہ لے کر گھومیں گے یا اس کو دھوئیں گے؟ بولیے، دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے؟ تو یہ چہرہ جو دھونا ہوگا کسی کے اوپر احسان ہوگا؟ جو اپنے چہرے پہ سے ہم کالک ہٹا رہے ہیں یہ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں نا بھائی. اپنے چہرے کو صاف کر کے اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، دوسرے کے اوپر تو نہیں کر رہے. کپڑا میرا گندا ہو گیا، کیچڑ لگ گئی، اب یہ کیچڑ لگا کپڑا، گندی لگا کپڑا تو پہن کر میں نکلوں گا نہیں، اس کو صاف ہی کروں گا. اب یہ کپڑا جو صاف کروں گا میں تو کسی کے اوپر احسان تو نہیں کروں گا، اپنے اوپر ہی احسان ہوگا یہ. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، وہ جو آپ نکال رہے ہو تو کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے اوپر احسان کر رہے ہو. اپنے مال کو پاک و صاف کر رہے ہو، آپ اپنے مال کو پاک و صاف کر رہے ہو، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو پاک اور صاف کر رہے ہو، اپنے مال کی گندگی کو دور کر رہے ہو. جس طریقے سے جسم اور کپڑے کی گندگی دور کر کے ہم خوشی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہے، دیکھنے والا ہمیں اچھا تصور کرے گا، تو اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ دیتے وقت آپ یہ سوچئے کہ ہم اپنے مال کو صاف اور پاک کر رہے ہیں تاکہ یہ مال ہمارا اچھا ہو جائے، ہمیں فائدہ پہنچائے. بھائی سڑی ہوئی چیز کوئی کھاؤ گے آپ؟ نہیں کھاؤ گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقصان دے گی. تو بغیر زکوٰۃ نکلا مال بھی ایسا ہی ہے جیسے سڑا ہوا پھل، وہ آپ کو بغیر نقصان دیے نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گا. اب آپ اگر فریش پھل کھانا پسند کرتے ہو، سڑا ہوا نہیں، تو فریش مال رکھنا پسند کیجئے. گندا، اس میں گندگی لگا ہوا مال اپنے پاس مت رکھیے، اس کو نکال دیجئے، باہر کر دیجئے تاکہ آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے. تو یہاں پر جو بتایا کہ ہم نے ان دونوں کی طرف وحی کی، اور وحی میں کیا کہ وہ ہماری طرف لوگوں کو راہ دکھائیں، نماز کی تلقین کریں، زکوٰۃ کی تلقین کریں.
اچھا، زکوٰۃ مالی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے اور جسم کی بھی ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے، جو ہم اس ماہ مبارک میں نکالتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور بے حمدی تعالیٰ جسم کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، گندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسم کی زکوٰۃ نکالنے سے جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، جسم کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر ان کی فضیلت کی جہت سے ہے، اور اس قول کی بنیاد پر کہ انبیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ مال کے میل سے پاک کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے، اور انبیاء کا مال میل سے متلوث نہیں۔ ارشاد ربانی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا، نہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے باطن کو پاک و صاف رکھیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کو اور کپڑوں کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کو اگر کپڑے میلے دکھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا کپڑوں پر گندگی لگ گئی تو وہ گندگی پانی سے صاف ہو سکتی ہے، مگر اگر دل میلا ہو گیا تو وہ 7 سمندر کے پانیوں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ 7 سمندر کے پانیوں سے اگر دھو دیا جائے تب بھی وہ صاف اور پاک نہیں ہوگا۔ اسے پاک کرنے کے لیے پھر قرآن کی تلاوتوں کی ضرورت ہوگی، رات کو رونے گلگلانے کی ضرورت ہوگی، یا پھر کسی اللہ والے کی نظر کی ضرورت ہوگی، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے باطن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اپنے دل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ آیا وہ بھی پاک و صاف ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارے دل تو پاک و صاف ہے نہیں، نہ جانے کتنی کتنی غلاظتیں دل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ حسد کی غلاظت بھری ہوئی ہے، بغض کی غلاظت بھری ہوئی ہے، کینے کی بھی غلاظت بھری ہوئی ہے، جھوٹ کی غلاظت بھری ہوئی ہے، اور غرور کی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہیں، غلاظتیں ہیں جو اس میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف فرمائے۔ مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے باطن کو پاک و صاف رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نعمتوں پر نعمتیں عطا فرماتا رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے رہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فرمان ہے کہ وہ تھے ہمارے ہی پوجنے والے، یعنی وہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور کیوں نہ ہو جن پر اللہ انعام و اکرام فرماتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہتے، اس کی حمد اور ثنا سے غافل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آج بھی کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ اس کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ بغیر توفیق خدا بندی کوئی شخص اللہ کی عبادت کر نہیں سکتا۔ مسجد کے دروازے کے سامنے گھر ہوتا ہے، مسجد کے برابر میں گھر ہوتا ہے، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ 10 سال گزر جاتے اور اسے ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کمال ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، جب چاہے گا نماز پڑھنے پہنچ جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، یہ اس کی خوبی نہیں ہے، بلکہ اسے ڈرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا غافل کر دیا کہ وہ اس کے گھر بھی نہیں جا سکتا، اس کے گھر تک بھی نہیں جا سکتا، عبادت کرنا کو دور کی بات رہی، اس کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا بغیر توفیق خدا بندی۔ بھائی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے ہماری یا دل میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ جب تک محبت رہتی ہے تب تک آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن جب دل میلا ہو جاتا ہے تو گھر جانا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
تو جب مسجد آنا آپ کا چھوٹ جائے تو سمجھ لینا کہ رب کی طرف سے دل کا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، اور جب دل کے رابطے کٹ جایا کرتے ہیں تو تعلقات اچھے نہیں ہوتے، خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر وہ دن نہ لائے کہ خدا سے ہمارے تعلقات خراب ہوں، ہمارا رابطہ کٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، نفس کے شر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔